Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will talk about first aspect, that what type of knowledge is essential for every Muslim. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. So now that's our point کہ which ilm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that it is obligatory for every Muslim to seek. کون سا علم فرض ہے؟ تو اس بات میں علماء کا اختلاف ہے. تو اس میں نا 20 گروپس ہیں. ہم اس کو بہت شارٹلی کر کے کنکلیوڈ کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو متکلمین ہیں انہوں نے کہا کہ علم کلام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی وحدانیت، یکتائی، اس کا ادراک ہوتا ہے اور اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ علم فرض ہے. فقہا نے کہا کہ وہ علم فقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے عبادات، حلال، حرام، جائز، ناجائز، ان سب معاملات کی پہچان ہوتی ہے، اور اس سے وہ مسائل بھی وہ مراد لیتے ہیں جن کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے. پھر مفسرین اور محدثین نے کہا کہ قرآن و سنت کا علم مراد ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے ذریعے ہی تو تمام علوم تک رسائی ہوتی ہے. صوفیاء نے کہا کہ اس سے مراد علم تصوف ہے. پھر ان میں سے بھی بعض صوفیاء نے کہا کہ وہ علم یہ ہے کہ بندہ اپنے حال کو جانے اور اللہ کے ہاں اپنا مقام، اپنا مرتبہ معلوم کرے. کسی نے کہا کہ وہ اخلاص، نفس کی آفات، فرشتے کے الہام، شیطان کے وسوسے، ان چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا علم. اور بعض نے کہا کہ علم باطن ہے اور یہ صرف خاص قسم کے لوگوں پر فرض ہے جو اس کے اہل ہیں. اور ایک عالم نے فرمایا کہ اس سے مراد ان چیزوں کا علم ہے جنہیں وہ حدیث شامل ہے جس کو ہم حدیث جبریل بھی کہتے ہیں نا، جس میں اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہے. اور آپ وہ یہ فرمانے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. کیونکہ یہ 5 فرض ہیں، اس لیے ان پر عمل کی کیفیت اور فرضیت کی کیفیت کا علم بھی فرض ہے. لیکن this is not a complete definition or a complete answer of this question کہ what type of knowledge is essential for every Muslim. So now we will give our answer and اس کو آپ دھیان سے ایک ایک لفظ کو سنیں. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم معاملہ اور ایک علم مکاشفہ. علم مکاشفہ سے بھی علم معاملہ ہی مراد ہے. جو بھی ایک عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو جس معاملے پر عمل کا پابند بنایا گیا وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو اعتقاد، دوسرا فعل یعنی کچھ کرنا، اور تیسرا ترک یعنی کچھ نہ کرنا. لہٰذا ایک عقل مند شخص ہے، اگر چاشت کے وقت وہ بلوغت کی عمر پوری ہونے کے سبب وہ بالغ ہوا، احتلام ہوا اس کو، تو اس پر سب سے پہلے یہ واجب ہوگا کہ وہ اپنا جو اعتقاد ہے اس کو سیکھے، کلمہ شہادت سیکھے، اس کے معنی سمجھے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی سمجھے. اس پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ اس میں غور و فکر، بحث، دلائل لکھ کر جو ہے نا وضاحت چاہے. اتنا کافی ہے کہ اس کی تصدیق کرے، اس کا اعتقاد رکھے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرے. اور یہ بات بغیر بحث و دلائل کے بھی محض تقلید سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرب کے جو کند ذہن ہیں ان سے تصدیق اور اقرار کروانے پر ہی اکتفا کیا، دلیل نہیں سکھائی۔ تو جب ایک عقل مند شخص نے بالغ جو ہو گیا، اس نے کلمہ شہادت سیکھ کر اس کے معنی سمجھ لیے، تو اس نے اس وقت کے واجب کو کیا کیا؟ ادا کر دیا، کیونکہ اس وقت اس پر صرف 2 کلموں کو سیکھنا اور سمجھنا فرض عین ہے اور کچھ نہیں۔ اب اس دلیل کی بنا پر اگر وہ اس کی ادائیگی کے بعد مر گیا تو اللہ کا فرما بردار ہو کر مرے گا، اللہ کا مطیع ہو کر مرے گا، یعنی نافرمان کی موت نہیں مرے گا۔ کوئی بھی دوسرا امر اس شخص پہ اس وقت فرض ہوگا جب عوارض پائے جائیں۔ اب عوارض کیا ہوتے ہیں؟ کازز، ٹھیک ہے، مطلب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا باعث بننے والے امور جو ہیں وہ پائے جائیں نا، اور یہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں ہے، ممکن ہے بعض دفعہ یہ عوارض نہ پائے جائیں۔ اب میں اس کی اقسام اور مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عوارض کی 3 قسمیں ہیں، یا تو فعلیہ ہوں گے یا ترکیہ ہوں گے، مطلب یا تو ان کے کرنے کا حکم دیا ہوگا یا ان سے بچنے کا حکم دیا ہوگا، یا اعتقادیہ ہوں گے، ان پر یقین رکھنا ضروری ہوگا۔ اب فعلیہ کی مثال یہ ہے کہ چاشت سے وقت ظہر تک اگر وہ بالغ شخص زندہ رہا تو ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے اس شخص پر طہارت اور نماز کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہو جائیں گے۔ پھر اگر وہ تندرست ہے اور زوال کے وقت تک کچھ نہیں سیکھا اس نے، تو اس وقت میں سیکھ کر پھر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، بلکہ سیکھنے میں اس کا وقت چلا جائے گا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا زندہ رہنا ظاہر ہے، اس لیے اس پر فرض ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے سارے ضروری مسائل سیکھ لیں۔ اسی طرح بقیہ نمازوں میں بھی ہوگا، یہ یعنی ایک عوارض پائے گا نا، کرنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، فرض ہے تو وہ فرض ہو گئی، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ پھر اسی طرح اگر وہ شخص ماہ رمضان تک زندہ رہا تو اب سبب مل گیا نا، تو سبب پائے جانے کی وجہ سے جو روزے کے ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو روزے کے مسائل ہیں کہ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے، اس میں جو ہے وہ روزے کے دوران کھانے پینے سے اور کسی بھی قسم کا اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیکشول ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں رکھنا ہوتا، ٹھیک ہے، باز رہنا ہوتا ہے، اور پھر ایک پورا منتھ جو ہے اس کی مدت، ٹھیک ہے، پھر یہ سب چیزیں۔ پھر اگر اس شخص کو مال حاصل ہوا، بلوغت کے وقت اس کے پاس مال تھا، تو پھر یہ اس کے لیے جاننا فرض ہوگا کہ اس مال پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ اس وقت فرض نہیں، یہ جب تک اس کے پاس مال نہیں آیا، جب تک اس کا سال مکمل نہیں ہوا، تب تک اس پہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا کیا ہوا؟ فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ کسی ایک چیز کا مالک ہے، فار ایگزامپل وہ صرف اونٹوں کا مالک ہے، تو پھر انہی کی زکوٰۃ کا جاننا اس پہ فرض ہوگا۔ اس طرح باقی جو مال کی اقسام ہیں۔ پھر اگر حج کے مہینے شروع ہونے پر اس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی، تو اس پر حج کا علم حاصل کرنا فرض ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو فوری طور پر اس کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے اس میں ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ کریں کہ حج جو ہے ہر اس شخص پر فرض ہے جو جس کے پاس مال، سواری، مطلب ہر چیز وہ اس پر قادر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جیسے ہی کوئی شخص حج کا پختہ ارادہ کر لے گا تو اس پر حج کے فرائض واجبات کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، نوافل کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں۔ حج نفلی ہے تو اس کا علم بھی نفلی ہوگا، اس وقت اسے سیکھنا فرض عین نہیں ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ حج
اصل حج جو ہے فوراً واجب ہے، پر آگاہ نہ کرنا حرام ہے. یہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق علم فقہ کے ساتھ ہے. یہ تو ہو گئی کام کرنے والے جو ہیں ان کی مثال. اب اسی کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس ٹائم جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی، ان سب کا فرض ہے خلافت کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا. یہ جو ابھی میں نے آپ کو 5 بیسکس کی ایگزامپل دی ہے، یہ تو ایک ہر پرسن پہ انڈیویجول لیول پہ فرض ہے. لیکن اگر معاشرے میں اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین غالب ہے، اگر معاشرے میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی اور سسٹم نافذ ہے، تو اسلام کے ماننے والوں پر سب سے پہلا فرض یہ ہوگا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، کوشش کریں اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اسی رستے میں مارے جائیں، اسی رستے میں شہید ہو جائیں. یہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا اس ٹائم سب مسلمانوں پہ فرض ہے. اب اس میں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نماز کی اہمیت نہیں ہے یا روزے کی اہمیت نہیں ہے، بٹ نماز اور روزے کا آپ کو تب فائدہ بھی نہیں ہے جب آپ اللہ کے دین کے لیے کوشش نہ کریں. نماز پڑھنے سے معاشرے میں دین قائم نہیں ہوگا. آپ کی انڈیویجوالٹی بہت مضبوط ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے انڈیویجولز مضبوط ہو جائیں گے تو دین قائم ہو جائے گا. نہیں، جس دین کی میں بات کر رہا ہوں، جس اسلام کے غالب ہونے کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، وہ ہے پاور، کہ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی ہوگی. تو آپ جتنی مرضی پورا معاشرہ مسلمان ہو جائے، اس سے کسی نان مسلم کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو. تو خود آپ کو مسجدیں بنا کے دیں گے. یورپ میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اس طرح. تو تکلیف یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ پاور نان مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں. تو ان مینز آف پاور اسلام کو قائم کرنا، یہ ہر نماز پڑھنے والے پہ، ہر روزہ رکھنے والے پہ، ہر زکوٰۃ دینے والے پہ، ہر حج کرنے والے پہ فرض ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس پہ فرض ہے. اگر ہم نہیں کر رہے مطلب تو پھر ہم گناہگار ہو رہے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے قائم ہونی ہے خلافت، کیا ہوتی ہے خلافت، تو ہم گناہگار ہیں. وہ علم فرض ہو جاتا ہے جب یعنی دینی امور میں یا دنیاوی امور میں جب بھی کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو اس ٹائم اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. اب معاملہ تو یہ پیش ہے کہ ہر وقت ہر پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، اللہ کا دین غالب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہے. یہ معاملہ ہے. تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس معاملے کا علم حاصل کریں کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. ٹھیک ہے، ہوپس ہو کہ آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ کس طرح کا نالج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب دوسرا ہم پڑھیں گے آگے علم مکاشفہ. یہ علم معاملہ ہے. تو اب آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی علماء، ہمارے جتنے بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو اس ڈیفینیشن سے باہر ہیں، جو اپنا علم اللہ کے دین کو
اللہ کے دین کو نافذ کرنے بطور سسٹم اس معاشرے سے برائیوں ختم کرنے کے لیے اسلام کا نفاذ، اس کے لیے جو عالم، جو طالب علم، جو چاہے یونیورسٹی کا ہے، کالج کا ہے، اسکول کا ہے یا مدرسے کا ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا ایک عالم دین ہے، اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو وہ شخص گناہ گار ہے. وہ شخص پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، کہ اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا نہیں آتا، اس کو شہادت کی گواہی دینی نہیں، اس کو شہادت نہیں آتی، مطلب اس کو اللہ کے لیے گواہی دینا نہیں آتی. تو یہ ابھی ہم پہلی ٹائپ ڈسکس کر رہے ہیں، علم معاملہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پہلا پوائنٹ ڈسکس کیا کہ فعلیہ، کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہو وہ. تو یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح اپنی لائف پہ آپ کی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی، تو آپ یہ رول کے مطابق سیٹ کر لیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ایک مرد ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اس پہ شادی کے مسائل سیکھنا کیا ہو جائیں گے؟ فرض. بچے پہ فرض نہیں ہے، بڑا ہوگا، شادی کے قریب اس کی عمر ہوگی یا شادی کی بات چل رہی ہوگی، اس ٹائم اس پہ فرض ہوگا. اسی طرح عورت کے لیے، اس طرح اگر مرد عورت ماں باپ بننے والے ہیں تو ان پہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں، کہ ان کو کیسے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یہ علم حاصل کرنا ان پہ فرض ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں ماں باپ کیا کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے بچہ کیسے پالنا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے. بس باپ کمانا اور ماں نے گھر میں کھانا بنا کے دینا، وہ سمجھتے ہیں یہی تربیت ہے. تو یہ کنسپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہر لیول پہ، گھریلو لیول پہ، مدرسوں کے لیول پہ، یونیورسٹی کے لیول پہ، اسکولوں کے لیول پہ، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلا انسٹیٹیوٹ کسی بھی شخص کا وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، پھر وہ اسکول یا مدرسہ ہوتا ہے، پھر وہ کالج یا آگے مسجد میں جاتا ہے، پھر وہ آگے یونیورسٹی یا پھر کسی اور بڑے لیول تک جاتا ہے. تو ہر انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ یہ کنسپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل ری فریمنگ کی ضرورت ہے. پھر دوسرے ہم نے کہا وہ امور کہ جو ترقیاں ہوں، مطلب جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے حالات کی تبدیلی کے مطابق، تو ان کا علم سیکھنا فرض ہے. لیکن جیسے گنگے پر حرام باتوں کا علم سیکھنا، مطلب سننے کے حوالے سے فرض نہیں ہے، اور بولنے کے حوالے سے مطلب گنگے بہرے پہ. اس طرح اندھے پر یہ سیکھنا فرض نہیں کہ کن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے. جنگل میں رہنے والے پر یہ سیکھنا فرض نہیں کہ کن کن مجلسوں میں بیٹھنا حرام ہے. کیونکہ جو طرق کا علم ہے یہ بھی حسب حال ہی فرض ہوتا ہے. مطلب ان شارٹ یہ کہ جو چیزیں ضروریات دین سے نہیں ان کا علم سیکھنا فرض نہیں، اور جن کے بارے میں معلوم ہو کہ بغیر اس کے چارہ نہیں ہے اس کی آگہی حاصل کرنا فرض ہے. جیسے جتنے بھی جدید علوم ہیں، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سارے علوم جن کے بغیر اس ٹائم پہ چارہ نہیں ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ان کے بغیر آپ دیکھ لیں، اب فون کے بغیر کس کی زندگی گزرے گی، کون سا ادارہ چلے گا فون کے بغیر. تو یہ علوم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور وہ علوم جو آپ پہ فرض نہیں ہے وہ آپ سیکھتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے علم فقہ سب پہ فرض نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر گلی محلے میں ایک فقیہ بیٹھا ہے، تو اتنے فقیہوں کا ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے جس پہ فقہ لانچ ہونی ہے. مطلب حلال حرام یہ سارے کام اسلامی حکومت ہو تو ہی نافذ ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل سود
حرام ہے. ہمارے پاس لاکھوں علماء موجود ہیں جن کو پتہ ہے، جن کا فتویٰ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن وہ پھر بھی سود چل رہا ہے. تو حرام کام کا فتویٰ تو عالم نے دینا ہے، مفتی نے، اس کو امپلیمنٹ تو حکومت نے کروانا ہے نا. تو جب حکومت ہی نہیں ہے تو ایسے فقیہوں کا اس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے جو حکومت قائم کریں اسلام کی. پھر یہ ایک ایک فقیہ ہمارے کام آئے گا. پھر ہمیں ایک ایک عالم دین کی ضرورت پڑے گی، ہر گھر میں ضرورت پڑے گی، ہر محلے میں ضرورت پڑے گی. یہ علم کفایہ میں سے آتے ہیں یہ علوم، کہ جو ایک سیکھ لے باقیوں سے ساقط. یعنی گلی محلے میں ایک بھی عالم دین ہے تو باقی کے لوگ مطلب اس سے اپنا مسئلہ جا کے پوچھ سکتے ہیں، تو باقیوں پہ وہ علم حاصل کرنا فرض نہیں. تو اس ٹائم میں بڑے ایک چیز تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم تمام مسلمانوں پہ، چاہے وہ جس بھی کیٹیگری سے، کریٹیکل تھنکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس یہ سیکھنا فرض ہے. میں مفتی ہوتا میں فتویٰ دے دیتا کہ یہ فرض ہے. اور والدین پہ پیرنٹنگ سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ دین پہ کاربند کیسے رہنا ہے یہ علم سیکھنا فرض ہے. اور مدرسوں کے طالب علموں پہ دنیا کیسے چلانی ہے، دنیا میں کیسے ایکسل کرنا ہے یہ علم سیکھنا فرض ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، فار ایگزامپل، بٹ ان قریب ضرورت پڑے گی، جیسے کھانا پینا، تو ان کے بارے میں بھی سیکھنا فرض ہوگا. فار ایگزامپل کسی ایسے شہر میں آپ ہوں جہاں پہ شراب پینا، خنزیر کھانا اس کا رواج چل رہا ہو، تو اس پر فرض ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں بتائے اور تنبیہ کرے. مطلب ان شارٹ ہر وہ کام جس کا سکھانا فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. تیسری چیز آتی ہے اعتقادات. اعتقادات اور جو قلب کے اعمال ہیں ان کا علم بھی قلبی خیالات کے مطابق فرض ہوگا. مثلا یہ کہ اگر کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کے بارے میں شک واقع ہو تو اس پر پھر ان باتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہوگا جن کے ذریعے اس کا شک زائل ہو جائے. اور اگر کسی کو اس بات میں شک نہیں ہوا اور وہ اس کا اعتقاد رکھے بغیر وفات پا گیا کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، وہ حوادث کا محل نہیں وغیرہ، تو بے شک اس کی موت اسلام پہ ہوئی. لیکن اگر مرتے وقت اس کے مائنڈ کے اندر کلیئر بھی نہیں تھا اور اس کو شک تھا، اس نے اس کو کلیئر نہیں کیا، تو وہ اسلام کی موت نہیں مرا. مطلب شک ہو تو پھر اس کو کلیئر کرنے کا علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن شک ہو ہی نہ تو پھر فرض نہیں ہے. یعنی کئی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، دے ڈونٹ نیڈ آرگومنٹس ٹو ایکسیپٹ اسلام، تو ان پہ پھر فرض بھی نہیں ہے وہ چیز. اسی طرح بدعتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا، مطلب اس کا کمپلیٹ علم حاصل کرنا کہ لائک جب اس کا سامنا ہو کسی باطل کے ساتھ، کسی بری بدعت کے ساتھ، تو وہ اس سے بچنے کا علم حاصل کرے کہ اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک مسلمان، جیسے ہم نے ابھی بات کی نا، جتنے بھی مسلمان ہیں اس ٹائم لائک جو بھی کام کرتے تاجر ہیں فار ایگزامپل، اور شہر میں ملک میں سود کا معاملہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ہر تاجر پہ سود سے بچنے کا علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہے.
اور فرض عین علم میں یہی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض عمل کے طریقے کو جاننا ہے، لہذا جس نے فرض عمل کا علم اور اس کا وقت فرضیت جان لیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے علم جو ہے فرض عین کا وہ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور باقی ہم اس میں آگے بات کرتے ہیں کہ صوفیاء کا ایک قول ہے کہ شیطان کے وسوسوں اور فرشتوں کے الہام کو سمجھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو صوفیاء کے طریقے پہ ہو۔ جو صوفیاء کے طریقے پر نہیں ہے اس پہ یہ چیز سیکھنا فرض نہیں ہے، جو اس کیلیبر کا ہے اسی پہ فرض ہے۔ اسی طرح عام طور پر انسان جو ہے جو برائی کی طرف لے جانے والے امور ہیں لائک ریاکاری، حسد، ان سے نہیں بچ پاتا، اس لیے ہر مسلمان پہ، بچے بڑے بوڑھے پہ، مرد عورت پہ یہ فرض ہے کہ وہ مہلکات میں سے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے، یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز کوئی اس کی زندگی میں ہے تو اس کا علم حاصل کرے۔ یہ فرض ہے اس کے لیے کہ اگر وہ پرسن اس کی زندگی میں جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو عادت ہے، تو اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ جھوٹ کا علم حاصل کرے کہ کیسے جھوٹ بنتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیا عذاب ہے، کیا اس کو چھوڑنے کے ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں: ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ ان سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ اسے ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، تکبر ہے، عجب ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لائک ریاکاری ہے، اسی طرح لائک بہت ساری چیز کہ ان کا ازالہ کرنا فرض عین ہے۔ ان کی تعریف، اسباب، علامات، علاج جانے بغیر ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو برائی کو پہچانتا نہیں ہے وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہر سبب کا اس کی ضد سے مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز بھی سبب اور مسبب کے پہچان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم انشاءاللہ فرض علوم ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے، لیکن لوگوں کی نظر میں یہ علم فرض ہی نہیں ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا علم حاصل کرنا، یا غیبت سے یا تکبر سے، یہ ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایون علماء کو نہیں پتہ جو فقیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ڈفرینشیٹ بھی رکھیں آپ کہ جو دین کے علم رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو فقیہ بولتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ، وہ خود شکار ہوتی ہیں ان برائیوں کا، وہ خود آپ دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑوں کا، تعصب کا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا، جھوٹ کا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو فاسق ڈکلیئر کرنے کا، وہ تو خود ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لا یعنی امور جو ہیں ان میں مشغول ہو کے جو فرض علوم ہیں ان کو بھولنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی فقیہ ہے تو اسے پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہوتا تو آج معاشرے میں یہ حال ہوتا فرقہ پرستی سے۔ فرقہ پرستی یا اختلافات تو صحابہ کے دور سے، بٹ کیا کبھی اس حد تک نوبت آئی؟ نہیں آئی۔ تو یہ چیز حاصل کرنا، مہلکات کا جاننا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ فقیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو نہیں پتا تو فرض ہے اس پہ۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص سے 8 سال اس نے علم دین حاصل کیا تو جی وہ اس نے سارے فرض علوم حاصل کر لیے، نہیں، اس نے فرض کفایہ حاصل کیا ہے، فرض علوم سے تو وہ ابھی بھی دور ہے۔ اور یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اس نے معاملات کا علم سیکھا، اس نے یہ چیزیں نہیں سیکھی تو وہ بھی فرض علم حاصل نہیں کیا اس نے۔ تو دونوں طبقوں کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کون سا علم فرض ہے اور
اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. انشاءاللہ آگے ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارا پہلا پوائنٹ کلیئر ہوا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ نالج آف آخرہ پہ بات کریں گے.